بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے. سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, یہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگ کی اکثریت, پیپلز پارٹی کی اکثریت اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہیں. سب کے آپس میں درجنوں اختلافات کے باوجود اسلام کی مخالفت کا جہاں موقع آئے گا تو یہ ویسے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے پر توڑ پھوڑ بھی کرتے رہتے ہیں, ویسے ایک دوسرے کے مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. لیکن جہاں اسلام مخالف بات آئے گی یہ سب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, چپ اور متفق. الا ماشاء اللہ چند لوگ تو ہر جگہ ہی اچھے ہوتے ہیں. تو اس بل کے خلاف جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. مشتاق احمد صاحب نے, سب سے پہلے تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ اگرچہ بل پاس ہو گیا لیکن اس اکیلے مرد نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد. اور پھر ان کے توجہ دلانے سے جے یو آئی کے بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی. لیکن یہ جو ہمارا لبرل طبقہ یہ سارا اس بل کے حق میں ہے اپنے درجنوں اختلافات کے باوجود. اس کا نقصان کیا ہو گیا کہ گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ سربراہ کے بجائے خانسامہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اس کا کام ہے انڈے, پیاز, آلو, ٹماٹر, گیس, بجلی کے بل, بچوں کے اسکول کی فیسیں, بیوی کا نان نفقہ, یہ ساری چیزیں اٹھائے گا. مگر کسی سے کچھ نہ ڈانٹ سکتا ہے, نہ مار سکتا ہے, نہ ان کی پرائیویسی میں بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے تو اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر میں آتی ہے, باپ کو تھپڑ مارنے کی بھی اجازت, یہ نتیجہ یہی نکلے گا اس کا. تو دیکھو یہ لوگ جنہوں نے بل پاس کیا ہے ان بیچاروں کو نہ اپنے باپ کا پتا نہ اپنی ماں کا پتا. یہ بل سے لگ رہا ہے ان کا باپ کہاں کس روڈ پہ پڑا ہوا ہے, ان کی ماں کس روڈ پہ پڑی ہوئی. ان کے ہاں باپ بیٹی میں ریلیشن نہیں ہوتا, میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوتا. ان کی بیگم اگر کسی سے تعلق قائم کر لے تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, ایکچولی ہر آدمی کی اپنی لائف ہوتی ہے, آپ ادھر ہم ادھر. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں نا, جو گدھے گھوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے, میں نے بتایا تھا نا گدھے کا باپ ہوتا ہے کوئی, گدھے کی بیٹی ہوتی ہے, گدھے کا ماموں ہوتا ہے, گدھے کی خالہ. کیوں؟ گدھے میں شادی نہیں ہوتی. تو یہ جو قانون جب چلے گا نا تو مرد اس سے شادیاں کرنا چھوڑیں گے. وہ کہیں گے بے وقوف ہیں کہ ایک بیوی کو گھر بھی لے کے دیں, گیس بجلی کا بل بھی ذمہ دار کہ ہم بریں, اس کی اولاد کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں اور وہ ہماری بات نہ مانے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے یورپ میں قانون بنا طلاق کو روکنے کے لیے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس سے لوگوں نے آدھی جائیدادیں دینا نہیں شروع کر دی, لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ حرام کاری کرو, بیوی بنانے کی ٹینشن مت لو. اور جنہوں نے شادی کی انہوں نے کہا اگر پیپر پہ ڈیورس دی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی, پیپر پہ مت دو, ویسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. تو مرد تو ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے یار, کاغذ میں رکھو بیوی ہے, لیکن ویسے کیا کرو, بیوی والے حقوق نہ دو, اس کو تعلق نہ رکھو اس سے. تو کون اس کو, پولیس تھوڑی لے کر آئے گی کہ تمہاری بیوی ہے تو اب تم آؤ اس سے بیٹھ کے باتیں کرو. تو یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک بہت ہی بدترین سازش ہے اور اس پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے. تو جو بھی سوشل میڈیا پہ جتنا متحرک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ بہت تشدد ہوتا ہے, مانتا ہوں ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ غلط تشدد ہوتا ہے. اسلام نے فضائل سنائے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا اچھا نہیں ہوتا. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا, استوصوا بالنساء خیرا, آپ نے فرمایا عورتوں کے حق میں اچھا سلوک کرو, میری وصیت ہے. نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ میں جس برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی نبی بھی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے. تو یہ اخلاق اسلام نے سکھائے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی باور کرائے کہ یہ تمہارا دوست ہونے کے ساتھ سربراہ بھی ہے. سربراہ کے پاس جب تک اپنی بات کو منوانے کی طاقت نہیں ہوگی تو وہ سربراہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں جیسے کوئی حکومت سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, وہ بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. جس گھر میں مرد اگر سربراہ نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے, وہ رہائشی ہوٹل ہے. وہ کیا ہے؟ رہائشی ہوٹل ہے جس میں اتفاق سے آپ کی ایک عدد وائف سے ملاقات ہو گئی جو آپ کی کسی بات کی پابند نہیں ہے اور نہ آپ حقوق نان نفقہ ادا کرنے کے پابند. گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے مرد پابند ہے کہ بیوی اور بچوں کی ساری زندگی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ مرد اٹھائے گا.
اور نبی نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ گھر والی کو کھلاؤ, جو خود پہنو, جس اسٹینڈرڈ کا لباس آپ پہنتے ہیں آپ نے اپنی بیوی کو وہ پہنانا ہے, جس اسٹینڈرڈ کی غذا آپ کھاتے ہیں آپ نے بیوی کو وہ کھلانی. اس کے بعد بھی اگر وہ عورت حد سے تجاوز کرتی ہے, حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی میری ماں پہ فحش الزام لگاتی ہے, غلط الزام لگاتی ہے. تو ایسے موقع پہ مرد کو یہ اجازت ہے کہ محبت سے سمجھائے, روٹھ جائے, پھر بھی باز نہ آئے تو کیا کرے, اس پہ سختی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر مرد کو سختی کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ڈیورس کی طرف جائے گا, طلاق کی طرف جائے گا, جس کا نقصان کیا ہوگا, فیملی سسٹم اور زیادہ تباہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ قانون میں مرد کا وہ ختم کر دیا, جیسے بچوں کو بھی بہت سے لوگ بے تحاشا پیٹتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کے بچے پہ باپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی ختم کر دی تو بچے نہیں باپ پیدا ہوگا پھر آپ کا, یہ بتا دوں میں آپ کو. پھر کون پیدا ہوں گے؟ ابھی دیکھو میرے اتنے بچے ہیں الحمدللہ, میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہو گیا. سب اسکول جا رہے ہیں, صبح صبح اس کو پتہ نہیں ہر تھوڑے دن میں کیا ہوتا تھا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا. ہمیں پتہ ہے یار یہ اپنا فیوچر کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. بہت محبت, ماؤں سے تو بچے پٹتے ہیں وہ تو کوئی پسر ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے. ماؤں سے پٹیں پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے, باپ کے پٹنے سے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو. تو اس لیے ہم نہیں مارتے کبھی اپنے بچوں کو, پیار کرتے ہیں, چھٹی بھی کر لیں یار, وہ آرام سے سمجھائیں گے. لیکن ایک بولو حد ہوتی, ہر 2 دن بعد پھر چھٹی کر کے مدرسے سے فون آ رہا ہے, اسکول سے فون آ رہا ہے, بھائی آ نہیں رہا, بنٹے کھیل رہا ہے, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہے. سمجھایا بہت, نہیں باز آیا. ایک دن طبیعت سے ہم نے کیا کر دیے, چترول لگا دی. ایک دن چترول لگے, میرا خیال ہے 2 مہینے ہو گئے, روزانہ پابندی سے الحمدللہ اسکول جا رہا ہے, شام کو ٹیوشن جاتا ہے, صبح اسکول جاتا ہے. فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آپ کو نہیں جی اجازت ہی نہیں ہے تو اور پھر کیا کہ میں بچے کو ماروں اور بچہ تھانے فون, وہی ہوگا نا, تھانے فون کرے گا اور باپ ہو گیا اندر. اس کے بعد میں نکل کے ایسے بچے کو کبھی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار. سب سے پہلے میں حکومت سے بولوں گا تم پالو اس کو. ہم نے باپ پیدا نہیں کیے, ہم نے کیا پیدا کیے ہیں, اولادیں پیدا کی ہیں. اب آپ کہیں جی اس قانون کا نقصان, وہ گاؤں میں فلاں باپ نے اپنے بچے کو اتنا پیٹا, تو اس گاؤں میں اس باپ کو جا کے پکڑو, کس نے منع کیا بھائی, جو صبح شام بلا وجہ پیٹتے ہیں. تو یہ قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے, یہ گدھے گھوڑوں کا قانون ہے جن کو اپنے باپ کا نہیں, ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں, ان کی بیٹیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں. ان کو مزہ آ رہا ہے ایسے قانون پاس کرتے ہوئے. خاندانی لوگ, عزت دار لوگ کبھی اس قانون کی حمایت نہیں کریں گے.